ایک جوان مرد تنہا پوری قوم کے سامنے کھڑا ہے۔ سامنے ایک شعلہ زن آگ بھڑک رہی ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور اسے اس آگ میں پھینکا جانے والا ہے۔ سوال یہ ہے، آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ یہ واقعہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے۔ اس دور میں لوگ بت پرستی کرتے تھے، وہ پتھر کے بت بناتے، ان کے سامنے جھکتے، ان سے مدد مانگتے۔ ان کا بادشاہ، جسے اکثر مفسرین نمرود کے نام سے یاد کرتے ہیں، اپنے آپ کو قدرت کا مالک سمجھتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی توحید کی طرف میلان رکھتے تھے۔ قرآن سورہ الانبیاء اور سورہ الانعام میں بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ آزر کو بھی سمجھایا جو بت بناتا تھا، لیکن قوم نے ان کی بات کو قبول کرنے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا۔ پھر ایک دن جب قوم اپنے تہوار کے لیے شہر سے باہر گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے۔ انہوں نے تمام بت توڑ دیے سوائے ایک بڑے بت کے، اور کلہاڑی اس بڑے بت کے گلے میں لٹکا دی۔ جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے معبود ٹوٹ چکے ہیں، غصے سے بھر گئے۔ انہوں نے کہا، کس نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ کیا ہے اے ابراہیم؟ لوگوں نے کہا کہ ایک جوان ہے جو ان کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے پیش کیا اور پوچھا، کیا تم نے یہ ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ کیا ہے اے ابراہیم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یعنی یہ کام شاید اس بڑے بت نے کیا ہو، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ یہ جواب مذاق نہیں تھا، یہ ایک دلیل تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ کچھ لمحوں کے لیے لوگ اپنے آپ سے کہنے لگے، بے شک تم ہی ظالم ہو، لیکن پھر ان کی ضد اور غرور نے ان پر غلبہ پا لیا۔ انہوں نے کہا، تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدھا سوال اٹھایا، تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ یہ توحید کا پیغام تھا، سیدھا، واضح، بے در۔ مگر جب دلیل کا جواب نہ ہو تو اکثر ظلم کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ قومی فیصلہ ہوا، اسے جلا دو، اپنے دیوتاؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ انہوں نے ایک بڑی آگ جلائی، اتنی بڑی کہ لوگ دور سے دیکھتے تھے۔ آگ اتنی شدید تھی کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا، اس لیے انہوں نے منجنیق کا استعمال کیا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، انہوں نے کہا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اور اللہ نے فرمایا، یا نارو کونی بردن وسلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ آگ نے انہیں نہیں جلایا، یہ اللہ کی قدرت کا ظہور تھا۔ جو لوگ انہیں جلا کر توحید کو مٹا دینا چاہتے تھے، وہ خود ذلیل ہو گئے۔ یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں، یہ صبر، یقین اور توکل کا امتحان تھا۔ آج ہماری زندگی میں بھی آگ ہے، فتنے کی آگ، معاشی دباؤ کی آگ، مذاق اڑائے جانے کی آگ۔ سوال یہ ہے کہ جب سچ بولنے پر لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں تو کیا ہم بھی حسبی اللہ ونعم الوکیل کہہ کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نفس کے خلاف کھڑا ہونا، سچ پر جمے رہنا اور ہر حال میں اللہ پر یقین رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا کیونکہ ان کا دل پہلے ہی اللہ کی محبت میں جل چکا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی اوتھینٹک اور دل کو ہلا دینے والے اسلامی واقعات آپ تک پہنچاتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور یاد رکھیں، جب انسان اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی آگ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔